عدیل اپنے بیچ کا ٹاپر تھا. کوئی ایک آدمی جو کہتا ہو نعوذ باللہ عدیل فنانشلی کرپٹ تھا، ان کی پروموشن جو ہے وہ رکی ہوئی تھی. ایس پی عدیل اکبر یہ صرف ایس پی نہیں، ابھی ایک معمہ بن چکا ہے. اور اسلام آباد کی ایس پی کی یہ جو خودکشی والا معاملہ تھا، اب سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ شاید یہ کوئی قتل تھا، شاید اس کو کسی سازش کے تحت مارا گیا. کس نے مارا، کیا محرکات تھے، آخر ایسی کیا ریزن بن گئی کہ ایس پی جیسی ایک شخصیت کو خودکشی کرنی پڑی، یہ خودکشی تھی یا نہیں تھی. ان تمام باتوں پر ایک تحریر وائرل ہوتی ہے جو کہ لکھی جاتی ہے ایس پی عدیل اکبر کے انتہائی قریبی دوست، جو کہ شاید ان کے بھائیوں سے بھی بڑھ کے دوست تھے، اے ڈی ڈہر صاحب ایڈوکیٹ ہیں. ان کی جانب سے وہ تحریر لکھی جاتی ہے جس میں واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایس پی عدیل اکبر خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو قتل کا نام دیا گیا. اور یہ قتل کا نام کیوں اس تحریر میں دیا گیا اے ڈی ڈہر صاحب کی جانب سے، ان کے بھائی کی جانب سے، ان سے جانتے ہیں آخر ایسی کیا ریزن بن گئی کہ ان کو خودکشی کرنی پڑی. ان تمام چیزوں سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ان سے دوستی کب سے تھی؟ عدیل اکبر سے میرا تعلق 2008 سے ہے. ہم کلاس فیلو تھے گریجویشن کے گورنمنٹ کالج لاہور میں. جب اس کا سی ایس ایس پاس ہوا، ہی گاٹ سیکنڈ پوزیشن ان پاکستان. ہی واز آلویز لیڈنگ فرام فرنٹ، اور وہ بائی چوائس پی ایس پی بنا، اور سینئر پی ایس پی کے طور پہ اس نے پولیس سروسز کا آغاز کیا. عدیل پولیس میں اپنی مرضی سے گئے، آپ نے ابھی بتایا. پروموشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ ایس پی تک تو آ گئے، رکاوٹ کس چیز کی تھی، کس طرح کی پروموشن تھی جو نہیں مل رہی تھی؟ عدیل اپنے بیچ کا ٹاپر تھا. انفارچونیٹلی اس کو ہمیشہ ہارڈ پوسٹنگز دی گئی. آج کے دن تک یا اسلام آباد پوسٹنگ سے پہلے اس کی پی ایس پی کے طور پہ تمام سروس بلوچستان کی ہے. سروس کے ابتدائی 7 سال بلوچستان سے نکلنے نہیں دیا. کیا اس کا حق نہیں تھا کہ آپ اس کو روٹیٹ کرواتے، کچھ ریلیکسنگ پوسٹنگز بھی دیں؟ لیکن وہ اس کو کبھی نہیں ملی. اگر اس کو پوسٹنگ ملی تو گوادر میں ملی، اس کو پوسٹنگ ملی تو زوب میں ملی، پوسٹنگ ملی تو زیارت میں ملی، پوسٹنگ ملی تو کوئٹہ میں ملی، اور ٹیررزم کی ملی. اور اس طرح کی اتنی ہارڈ پوسٹنگز اس کو آپ نے تھرو آؤٹ دیں. اور پھر الٹیمیٹلی انٹیریئر منسٹرز کی ریکوزیشن پہ اس کو انہوں نے ایز اے کمپیٹنٹ آفیسر وہاں پہ بلوایا اسلام آباد میں. آج کے دن تک اس دنیا میں کوئی ایک آدمی مجھے دکھائیں جو یہ کہتا ہو کہ عدیل کا کام سیٹسفیکٹری نہیں تھا، نعوذ باللہ عدیل فنانشلی کرپٹ تھا. اگر اس کی ذات پہ آپ کو ایلیگیشن ملے گا تو وہ صرف یہ ملے گا کہ اس نے منشیات فروشوں کو بلوچستان میں ٹف ٹائم دیا، اس نے دہشت گردوں کو وہاں پہ ٹف ٹائم دیا. اور وہ اگر کھڑا رہا تو رول آف لا کے لیے کھڑا رہا، انصاف کے لیے کھڑا رہا، اور اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے کھڑا رہا. یہی اس کا جرم ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو اس کے پاس کچھ نہیں ملے گا. ڈار بھائی پھر رکاوٹ کیا تھی؟ کیوں پروموشن نہیں مل رہی تھی؟ کیوں انہیں ہارڈ ڈیوٹیز پہ رکھا گیا؟ کیا کہ کسی کی ذاتی رنجش تھی؟ یہ ان ایکچوئل ریزن کیا تھا؟ اگر آپ ایک سائیڈ پہ اس ملک میں منشیات فروشوں سے بھی پنگا لیتے ہیں، دوسری سائیڈ پہ آپ جو ہے وہ دہشت گردوں سے بھی پنگا لیتے ہیں، تیسری طرف سے آپ کچھ اور طاقتور لوگوں سے یا طاقتور اداروں سے بھی پنگا لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں صرف وہ کروں گا جو قانون کے مطابق مجھے ٹھیک لگتا ہے. جب آپ ڈکٹیشن لینے سے ریفیوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو کانسیکوینسز فیل کرنا پڑتے ہیں، اور وہ کانسیکوینسز سروس میں پوسٹنگ کے ہوتے ہیں اور پروموشن کے ہوتے ہیں. تیسرا تو اس میں ہوتا ہی، اور وہ فیس کر بھی رہے تھے. اوبیسلی ان کی پروموشن جو ہے وہ رکی ہوئی تھی. جس وقت بورڈ ہو رہا تھا تو بورڈ سے کچھ عرصہ پہلے ان کے خلاف ایک انکوائری کسی کے امام پہ، جن طاقتور لوگوں کا میں نے نام لیا ان میں سے کسی کی بنیاد پہ سٹارٹ ہو گئی. جب بورڈ گزرا تو انکوائری ڈراپ ہو گئی کہ یو آر نیٹ اینڈ کلین آفیسر. جہاں پہ ڈیمیج کرنا تھا کر دیا.